وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. تھوڑا سمت پہن رجوع. باب الاخلاص و احضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ. ریاض الصالحین گۄڈنیُکُے عنوان کریو اَسہِ یہِ قائم پٔتمہِ لٹہِ یہ عنوان کریو شروع اخلاصک بیان اور تمام اعمالن اقوالن منز اور ظاہری اور پوشیدہ سارنی حالاتن منز نیت حاضر تھونک بیان. مقصود اس کہ انسان یس تہِ کینٛہہ کٲم کر سۄ کر صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ باقی ساروٕے نیتو نِش کر پنُن پان پاک تہٕ صاف. کیازِ مخلوق دی نہٕ کِہیٖنۍ تہِ یِمن ہاونہٕ خٲطرٕ یِمن ہِنٛدِ غرض خٲطرٕ عمل انجام دِمو تِم پانہٕ فقیٖر. اس لیے دِنہٕ واجیٚنۍ ذات چھِ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. سُے رٲضۍ کرنہٕ خٲطرٕ تٕہنٛدے خوشنوٗدی خٲطرٕ پزِ بنٛدس کانٛہہ تہِ کٲم انجام دِنۍ. اور بیٚیہِ پزِ نیت حٲضر تہِ تھاوٕنۍ. اِنسان بار بار یِم نماز پران اعمال انجام دِوان پنٕنۍ نیت کٔر حٲضر کہِ بہٕ چھُس یہِ کمہِ خٲطرٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ میانٮ۪ن یِمن اعمالن وٕنکٮ۪ن وٕچھان. اِنشاء اللہ سُہ خۄداے دی مےٚ اتھ اجرِ عظیٖم. یہ استحضار نیت کشمیری سمجھ میں آتی ہے تو احضار نیت حاضر نیت کو حاضر رکھے کہ آدمی جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. دنیا میں کسی کو دکھانے کے لیے اور کسی کے غرض کسی کی خوشنودی کے لیے اور کسی اور غرض سے کوئی بھی کام انسان انجام نہ دے بلکہ صرف اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہو. یہ مقصود ہے اس عنوان کا. اور امے خاطر پڑھ اَسہِ یِم پٔتمہِ لٹہِ تہِ وَنیو مےٚ 4 حدیث پاک پٔڑۍ أسۍ پتھ کُن. یتھ بابس چھُ کُل 12 حدیث شریف 4 آیے پتھ کُن. یہ چھُ 5م حدیث پاک. امیِکۍ راوی چھِ ابو یزید معن. والد صٲبن چھُکھ ناو یزید اور بٕڈِ ببس ناو اخنس. معن چھُ یِمن اصلی صحابین ناو یِم یہِ روایت نقل کران. کُنیت چھکھ ابو یزید. مٲلِس چھُکھ ناو یزید اور بٕڈِ ببس ناو اخنس. 3 صحابی. یم چھِ 3 صحابی. باپ بیٹا اور دادا تینوں کیا ہیں یہ صحابی. اور عجیب بات لکھی کہ تینوں بدری ہیں. تینوں وہ ان صحابہ میں سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے جن کے بڑے فضائل ہیں. اس طرح علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان کے 3 نسلیں وہ بدری ہوں. یزید نام آج کل جب سنتے ہیں تو سیدھے یزید کی طرف جاتا ہے ذہن. اس وقت یہ نام عام تھا اور نام میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی قباحت نہیں ہے. ناو چھُ ٹھیک یہ گو پتہ یزیدن سن گڑبڑ کرت تو تہند سۭتۍ گو یہ ناوٕے کیا یہ نام ہی بدنام ہو گیا اس کے بعد. لیکن نام تو یہ اچھا ہے اس لیے ان کا نام تو معن کنیت ابو یزید اور ان کے والد جو بدری صحابی ہیں ان کا نام بھی کیا ہے یزید اور دادا کا نام اخنس ہے. تو یزید جب نام بولا جاتا ہے تو آج سارے جتنے مسلمان ہیں کوئی شاید دنیا میں کسی کا نام یزید نہیں ہوگا. کسی مسلمان کا نہیں ہوگا. چلو ایک یزید گزرا ہے جس نے گڑبڑ کی ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ یزید کا نام ہی غلط. سمجھ رہے ہیں بات. بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا. اولیاء کرام کے سردار گزرے ہیں وہ حضرت بایزید بستامی. اس کا مطلب یہ کہ بعد میں بھی یہ رہا ہے. اب یہ ہے پتہ نہیں اس وقت شاید دنیا میں کسی مسلمان کا نام یزید نہیں ہوگا.
اصل میں معنی کی خرابی نام میں بھی آ جاتی ہے. کس کی؟ جو مطلب جب کسی میں کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کا اثر کس میں آ جاتا ہے. جیسے اس کی مثال پاخانہ بولتے ہیں نا، یہ اصل میں بہت مہذب لفظ تھا پہلے. پائین خانہ، گھر کے پیچھے. گھر کے تو بیت الخلا بنایا جاتا تھا کہاں؟ گھر کے پیچھے. تو اس لیے کہتے تھے پائین خانہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ آہستہ آہستہ ہو گیا اتنا مشہور تو آپ براہ راست اس ناپاکی ہی کے لیے بولا جانے لگا کیا؟ پاخانہ. اب تو کوئی لفظ اس کو استعمال کرتا نہیں، لیکن جس وقت یہ شروع ہوا ہے تو بڑا مہذب لفظ تھا. اسی طرح خواتین کو جو عذر پیش آتا ہے اس کو عربی میں حیض بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اب تو یہ اتنا نام ہے ایسا کہ زبان پر لوگ نہیں لاتے، لیکن اصل میں عربی میں حاض یحیض کے معنی ہے بہنا. کیا عربی میں کہاوت ہے حاضل وادی، وادی بہ پڑی. تو نام میں تو کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن بار بار جب اسی کے لیے استعمال ہونے لگا تو وہ سارا تصور آ گیا نام میں بھی، اس لیے نام بھی بدنام ہو گیا. بہرحال یہ تینوں ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ صحابیون. یہ معاً ان کے والد یزید اور اخنس دادا یہ تینوں صحابی ہیں اور تینوں بدری صحابی ہیں. تو یہ معاً نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کان ابی یزید اخرج دنانیر، میرے والد یزید نے کچھ دینار نکالے تھے. سونے کے روپے کو کیا کہتے ہیں؟ دینار. اس زمانے میں دو قسم کے پیسے چلتے تھے. آنکھوں سن تتھ ونن دینار اور بیاکو چاندی ہن تتھ ونن درہم. مین مول یزیدن اس کیا دینار کڑمت گھر یتصدقوا بها صدقہ کرنے خاطر. کس کے لیے؟ گھر میں کچھ دینار نکالے تھے صدقہ کرنے کے لیے. کسی کو دوں گا، کسی ضرورت مند کو غریب کو دوں گا، اس لیے نکالے تھے گھر میں. فوضعها عند رجل فی المسجد. ام تھیم مسجد میں ایک شخص ست کمس تھیم ایک شخص نش تھین تتن مسجد پاکس مز. دوپنس کہاں ضرورت مند اگر باسیوی تمس کوئی ضرورت مند مل جائے تو یہ دینا اس کو، یہ صدقے کے لیے لایا تھا. اب وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کوئی آئے گا تو لے جائے گا اپنا، کوئی محتاج آئے گا. صحابہ تو اس طرح مطلب بڑے احتیاط کے ساتھ تاکہ شہرا نہ ہو دوسرے کے حوالے کر دیا، وہ صدقہ دے دے گا. آج تو پہلے کوئی 50 روپے نکالے گا تو پہلے مائک پر اعلان ہونا چاہیے پھلا انصابن چکوز دسمس، اور آدھے گھنٹے تک اس کے لیے دعا ہونی چاہیے. اگر نام نہیں لیا گیا تو بہت ہی زیادہ دل میں رنج محسوس کرتا ہے. اگر کہے گا نہیں پھر بھی ام کو زبردست گڑبڑ ام ہوت نے میوان ناو. ظاہر سی بات ہے جس غرض کے لیے آدمی دیتا ہے نام پکارنے کے لیے، مائک پر سے نام پکارا تو وہی ملا، اور کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. بہرحال تو یہ فرما مین مول اس کی دینار کڑمیت سنسن کم خاطر صدقہ کرنے خاطر. ام تھیم اکس نفرس نش مسجد پاکس مز. یہ نیچو یہ بیٹا جو ہے مان، یہ کہتے ہیں فجیتو، میں اس آدمی کے پاس آیا. بھائی چاؤ اس مسجد میں وش پائی، کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں تھا لیکن میں بھی مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا یہاں دینار رکھے ہوئے ہیں. رکھے کس نے تھے؟ باپ نے. تو میں نے دیکھا دینار کچھ رکھے ہوئے ہیں، مجھے ضرورت ہے، میں آج کل پریشان ہوں، کچھ چیزیں لانی ہے اپنے ضرورت کے لیے ہیں. فاخذتها، میں نے اس کو اٹھا لیا. فاتیتہ بہا، ان کو والد کے پاس لے آیا. میں چنم دینار آج کل اگر ضرورت آئے کیا تو میں وہیں سے رکھا کس نے؟ لایا کون؟ فقال، باپ کہنے لگا واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تو آپ کی نیت نہیں کی تھی، آپ کو دینے کے لیے میں نے یہ نہیں رکھے تھے، یہ تو میں نے رکھے تھے کوئی ضرورت مند محتاج ہوگا اس کے لیے. تم خود ہی لے آئے ہو، گھر میں ہی آ گئے یہ پیسے. جس گھر سے نکلے تھے اسی گھر میں واپس آ گئے. واللہ ما ایاک اردت، اللہ کی قسم میں نے تمہارا ارادہ نہیں کیا تھا، تم کیوں لے آئے؟ مان کہتے ہیں بیٹے فخاصمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا مقدمہ لے گیا نبی علیہ السلام کے پاس، والد کو لے گیا.
کن کے پاس؟ چلو نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھتے ہیں. باپ نے رکھا بیٹا لے آیا. چلو نبی علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں, مسئلہ وہیں سے حل ہوگا, آپ سے پوچھتے ہیں. فقال, آپ نے فرمایا والد صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے, لک ما نویت یا یزید, یزید جو تو نے نیت کی تھی وہ تم کو مل گیا. یہ چاہے نیت اسی کیا صدقہ تمیک ثواب میلیو. ولک ما اخذت یا مانو, او مان جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہی ہو گیا. وہ کیونکہ اس نے نیت کی تھی کس کو دینے کی؟ محتاج. بیٹا محتاج ہے تو اس کو دینے میں کیا حرج؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو باپ کو ملا ثواب صدقے کا, اور بیٹے کو ضرورت تھی تو اس کو بھی مل گیا. یہ نفلی صدقے کی بات ہے. کس کی؟ یاد رکھیے نفلی صدقے میں ایسا جائز ہے. ضرورت مند نیچوس بچور دپان بہ نا کی پنہ ضرورت خاطر پنو جائز ضروریات خاطر پونس نا کہین, مول دپان ہپر دم بہ کیا صدقہ. تو بہتر گژھِ نیچوس دن کن ہپر دی مسافرس یہ کیا نیچو گژھِ ہور یور یہ منگ لکن تو یہ دی صدقہ یپر وپرن. امہ سات اگر نیت تھے کمس دنچ نفلی صدقاتن مز چلان, واجبی صدقاتن مز. زکوٰۃ میں ایسا نہیں چلے گا, عشر میں نہیں چلے گا, صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں چلے گا, نظر کے پیسوں میں ایسا نہیں چلے گا. آپ سمجھ, واجبی صدقاتن مز چلنی کی کت مز چل نفلی صدقاتن. نفلی صدقاتن مز اگر مول دت کمس نیچس تمس مل پور صدقک ثواب. امے موجوب عشر زکوٰۃ آسہ گۄڈٕ گژھِ رشتس مز تلاش کرُن. کس رشتہ؟ یا تو رشتن مز لگ نا زکوٰۃ, مول ہیٚکہِ نہٕ اولادن دِتھ, نیچی نیچی سندس نیچیس بۄن تام, کورِ کورِ ہندس نیچیس یمن ہیٚکہِ نہٕ دِتھ. بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ اولاد دِس مٲلِتھ بٕڈببس ہیوٚر تام, ماجہِ نانہِ ہیوٚر تام. اتھ چھِ ونان اصوٗل تہٕ فروٗع. اکھ گٔے ہیٚرِم لٔنٛڈ, یمن دۄن ہیٚکو نہٕ دِتھ کینٛہہ. باقٕے اور بیٚیہِ ہیٚکہِ نہٕ خاندار خاندارنہِ دِتھ. کُس؟ شوہر بیوی کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتا, اور بیوی شوہر. اس کے سوا تمام رشتہ داروں کو دے سکتے. بیٚنہِ چھِ خاندر کوٚرمُت, سۄ چھِ تتہِ وٲرِوِس منٛز پسٕے پہن, تٔمِس تہِ ہیٚکو زکوٰۃ دِتھ. بوے چھُ بیوٚن بسان غریٖبٕے پہن چھُ, تٔمِس تہِ ہیٚکو. سمجھان چھُ؟ مام چھُ, پیٚتٕر چھُ, پِتٕرۍ بٲے چھِ, یمن چھُ دِنس زیادٕ ثواب. یمن دِنس چھُ اکھ میلہِ صدقُک تہِ ثواب, بیٚیہِ میلہِ صلہ رحمی ہُنٛد تہِ ثواب. دو ثواب ملیں گے, ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحم. دیکھو رشتے کا پاس کیا اس کا الگ ثواب ملے گا, اور صدقے کا اپنا ثواب وہ بھی مل جائے گا. تو یہ جو یہاں کی بات ہے کہ باپ کا دیا ہوا لیا کس نے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ نفلی صدقات میں. نفلی صدقات تو بیٹے کو بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ بیٹے کو نہیں دے سکتے. اس میں آپ دیکھیے ایک آدمی نے رکھا کس کے لیے؟ محتاج کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو مل گیا وہ ثواب. نیت آپ نے کر لی تھی, نیت پر اللہ اجر دے دیتے ہیں, مل گیا ثواب. لک ما نویت یا یزید, یزید تم نے جو نیت کی تھی وہ تم کو مل گیا. اور ولک ما اخذت یا مانو, مان تم نے جو لے لیا وہ تمہارا ہی ہے, وہ تمہارے پاس پہنچ گیا, تمہارا ہی ہے. بہرحال آدمی جب نیت صحیح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرمائے. بولنے میں بھی اللہ صحیح نیت دے, سننے میں بھی اللہ تعالیٰ صحیح نیت کرنے کی توفیق دے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعن ابی اسحاق سعد بن ابی وقاص مالک بن احیب بن عبد مناف بن زہرۃ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی القریشی الزہری رضی اللہ عنہ احد العشرۃ المشہود لهم بالجنة رضی اللہ عنہم قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو قال كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة متفق عليه. یتھ روایتس من چھُ اکھ دلچسپ واقعہ. أتھۍ واقعہ کِس ضمنس منٛز چھُ نیتُک بیان اور مختلف مسائل چھِ أتھۍ سۭتۍ رلوٕنۍ. راوی چھِ حضرت سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی. کنیت چھِ یِمن ابو اسحاق ناو چھُکھ سعد. والد صٲبس اوسُکھ ناو ابو وقاص مالک. بڑِ ببس ناو اوہیب تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ناو عبدِ مناف تٔمۍ سٕنٛدِس ناو زہرہ تٔمۍ سٕنٛدِس ناو کِلاب. اتٮ۪ن چھِ یِم رلان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدِس خاندانس سۭتۍ. ابن مرہ ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن نظر ابن معد ابن عدنان. یہ زیوٗٹھ سلسلہٕ چھُ کمن ہُنٛد؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریشی چھِ یِم. احد العشرۃ المشہود لہم بالجنہ. تمو دہو مز اخ یمن دنیا مزی جنتچ بشارت آئے دن. عشر مبشرہ جن کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی. خلفائے راشدین چاروں اس میں آتے ہیں. حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عامر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ. کتنے ہیں؟ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی. ایسے عظیم صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص. نبی علیہ السلام کی جو والدہ تھی آمینہ بنت وہب، وہ قریش کے ایک شاخ بنو زہرہ سے تھی. سوس کم خاندان قریش کی ایک شاخ. یہ حضرت سعد اسی شاخ سے تھے، بنو زہرہ، اسی لیے الزہری. نبی علیہ السلام ان کو ماموں کیا کر پکارا کرتے تھے. یم گئی نا کہیں خاندان ہے کہ ماجی خاندان ہے، اس لیے نبی علیہ السلام من کیا ونا ماں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گو میں مام ہوئیتن میں کہاں یوت ماما. هذا خالی فلیات کل رجل بخالیہ. ہر آدمی اپنا ماموں لے آئے پھر میرے ماموں سے مقابلہ کرے. واحد تم صحابی یمن نبی علیہ السلام و فرمو فداک ابی و امی میون مول موج ان سے پٹھ قربان. ساری امت کیا بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون مول موج ان. نبی علیہ السلام اگر یہ جملہ چکا فرمو تو صرف کمس حضرت سعد ابن ابی وقاص. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ تیر مارو. آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم سدد رمیتہ و اجب دعوتہ. یا اللہ ان کا تیر کا نشانہ صحیح لگا دینا اور ان کی دعا کو قبول کرنا. دونوں دعائیں ایسی قبول ہوئی تھی کوئی تیر خطا نہیں ہوتا تھا. اور صحابہ میں مشہور تھا یہ مستجاب الدعوات. کون؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے. جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہوتی. سب سے پہلا تیر اسلام میں چلایا حضرت سعد ابن ابی وقاص نے. سب سے پہلے جو کسی دشمن کو مارا ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. بڑے فضائل والے ہیں. اسلام کی جو بڑی اہم جنگیں ہوئی ہے اس میں جنگ قادسیہ ایرانیوں کے ساتھ جو ہوئی ہے بڑی زبردست جنگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار میں رہتے تھے کیا حالات ہوئے، معلوم نہیں کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح دے دی. بے شمار مال غنیمت آیا. اس کے سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے. ایسے ہیں صحابی کون؟
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتے ہیں حضرت سعد، جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خبر من وجع اشتد عام حجۃ الوداع، یہ وری کیا کر حجۃ الوداع آخری حج ساتھ نبی علیہ السلام فرمو ات مز کورک چونکہ امتس الوداع، آئندہ گژھِ نہٕ ملاقات، امتس کورک الوداع، امہِ موٗجوٗب پیوٚو اتھ ناو حجۃ الوداع، ودا تہِ تہٕ ودا دۄنوَے چھِ ہٮ۪کان ؤنِتھ. سٲری صحاب صٲب بکثرت تقریباً چھِ سٲری صحاب صٲب آمٕتۍ حجس نبی علیہ السلام سۭتۍ، اتھ منٛز آیہِ یِم حضرت سعد تہِ. مکہ مکرمہ وٲتِتھ پیٚیہِ یِم سخت بیمار، من وجع اشتد بی، اس بیماری کی وجہ سے جو مجھ پر سخت ہو گئی تھی. اور اڑین کتابن مز لکھت اڑین روایتن مز مے اوس باسان مے چھُ یتھ مز وۄنۍ نیرُن دنیا مز، بالکل خطرٕ اوس باسان، وۄنۍ بچو نہٕ شاید یتھ بٮ۪مارِ مز. یُتھ گوٚو سخت تکلیف، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آے مےٚ. تُہۍ کٔرِو انداز بے شمار صحاب صٲب چھِ کتھ منٛز حجۃ الوداعس منٛز. 1,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ تعداد چھُ لیوٚکھمُت سیرت نگارو، اتھ منٛز روزٕنۍ یاد کم چھُ بٮ۪مار سعد اور خبرِ یُن. یہ کمال ہے. یتھس بھیڑ منٛز تہِ خبرِ گژھُن، معلوم ہوا بڑے آدمی کو بھی چاہیے کیا چھوٹوں کے یہاں عیادت کے لیے جائے. لکٹ کھۄتہٕ لکٹ پیتن کانٛہہ بٮ۪مار، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھۄتہٕ بوڑ کُس آسہِ، مگر آپ بھی جا رہے ہیں عیادت کے لیے. عیادت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے. اس میں آئیں گے بہت آگے چل کر، بہت دور ہے اس میں عیادت کے آداب اور عیادت کے ثواب. تو ایک حدیث میں آپ اندازہ کیجئے گا اسی سے، جب کوئی آدمی صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. شام کو جائے گا تو صبح تک یہی معاملہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت سعد بیمار ہیں، آپ آ رہے ہیں خبر گیری کے لیے. حضرت سعد فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى، تکلیف اس حد تک پہنچی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں کیا تکلیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو تھی ونکن وقت حالت اس میں بچن چھو باسن. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مسئلہ پوچھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے اپنی بیماری بیان کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ نبی علیہ السلام کے سامنے. معلوم ہو ضرورت کے لیے اپنی بیماری بیان کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر سے آدمی کہتا ہے یا کسی بزرگ سے کہے دعا کے لیے تاکہ اس کو بھی رحم آ جائے، دعا کر لیں. بطور شکایت کہنا ہے میں تم تھمت دعائے بس صرف پریشانی مز تم تھمت، یہ ناجائز ہے. یہ بطور شکایت کے کہنا کیا میں بیمار ہے، میانے یوت خاطر یہ تکلیف ہے، بہت ساری عوش کران تو میں یوت چھ پریشانی. اس طرح شکایت کے طور پر اپنی بیماری کا اظہار کرنا یہ تو ناجائز. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آپ ناراض ہو رہے ہیں. ہاں کسی غرض صحیح کے لیے جائز ہے، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے یا دعا کے لیے مختلف اغراض سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا. تو عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو تکلیف اس وقت ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت تکلیف ہے. وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں مالدار بھی ہوں. کیا ہوں؟ معلوم مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہو اور حلال طریقے سے کمایا ہو. نبی علیہ السلام سن رہے ہیں یہ جملہ کہ یہ کیا فرما رہے ہیں میں مالدار ہوں. آپ نے کوئی یہ نہیں کہا مالدار کے سگے سے جہنم میں نعوذ باللہ من ذالک مالدار یہ نترانے، ایسا نہیں. مالدار تے اگر ٹھیک آسے ہاں پرواہ چھُنہٕ. البتہ محدثینن منٛز چھُ اکھ اختلاف چلان زبردست، غنی شاکر گژھیا بہتر کِنہٕ فقیر صابر؟
کس آگو فقیر آگو سو فقیر یس شکو شکایت آس کرن سو لگ نہ کنے بیاکھ گو سو مالدار یس غلط آس کماون غلط خرچاون تو بی ناشکری پٹھ تو سہ لگ نہ اکہ طرف مال دیتمت خدائن بے انتہا شکر ادا کران یتن یہ واجب فرض تہ ادا کرت یپر انتہائی کیا کران یپر دویمہ طرف فقیر کہین چھن مگر صابر فاصلہ کم سن یہ سمجھن یہ اللہ تعالیٰ سن دویمس کس گژھِ افضل ات مز زبردست اختلاف کی دلائل سان فکر ہو گژھِ افضل اڑو سان فکر یہ مگر حقیقت یہ ہے کہ فقیر صابر ہی افضل ہے فقیر صابر ہی اس سے زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء مہاجرین سے فرمایا دیکھو سارے صحابہ جنت میں جائیں گے یہ تو قرآن میں ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا لیکن آپ نے فرمایا غربا فقراء مہاجرین سے تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے مالداروں سے 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے تو سیدھی بات ہے کہ افضل کون ہے فقیر سمجھن جو ہاں یم فقیر نے کیا یمس معمولی کیا کورن گھر گئی تھوڑا سختی سو آسان ودان سو آسان دپان ہے میں کور میں دیتن نہیں کی اس کا تو وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں وہ مالدار بھی کسی شمار میں نہیں جو شکر ادا نہ کرتا ہوں بہرحال انہوں نے عرض کیا وَأَنَا ذُو مَالٍ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مالدار ہوں وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي میری وارث صرف میری بیٹی ہے ایک بیٹی تھی شراح لکھتے ہیں ان کا نام عائشہ تھا یا اور بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اور نام بتایا میری ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی میرا وارث نہیں دیکھو وارث دو طرح کے ہوتے ہیں یہ تو وراثت کا چپٹر ہے بڑا لمبا ذوی الفروض اور ایک عصبات ذوی الفروض کا مطلب ہے جن کا حصہ مقرر کیا گیا ہے ایک بیٹی ہو تو اس کو آدھا ملے گا صرف مطلب باپ اگر ہو اولاد کے ساتھ تو اس کو کتنا ملے گا ماں کو کتنا ملے گا ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں عصبات جیسے بیٹا اگر وہ ذوی الفروض ہیں تو ان کو دینے کے بعد جو بچا وہ سارے کون لیتے ہیں عصبات لے لیتے ہیں اور اگر کوئی ذوی الفروض میں سے نہ ہو تو تب یہ سارے ہی لے جاتے ہیں یہ ہمارا وراثت کا بڑا لمبا موضوع ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذوی الفروض میں سے حصے والوں میں سے میری صرف وارث کون ہے بیٹی دوسرے ہوں گے عصبات میری ایک بیٹی ہے میں بڑا مالدار ہوں اب ایک بیٹی کے لیے کتنا مال چھوڑوں گا اس کو بھی اتنا کیا کرے گی وہ اتنے سارے مال کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افا اتصدق بثلثی مالی کیا میں اپنے مال کے 2/3 کو صدقہ کر دوں 2/3 اگر 3 کرو مالس تمز زہس تمز فرض کرو کیا ونان یہ رۄپیہِ لچھ تو ات کوتاہ گژھِ 33 کوتاہ گو شارٹ علاوے پہن تو کم نہ کی تو 2 حصہ کرا بہ کیا اکھ تھو 3 کمس کورِ خٲطرٕ تٔمِس چھِ سہن تہِ سٮ۪ٹھاہ بہٕ کر حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2/3 کر بہ صدقہ اور اکھ تھو کورِ یاد رکھو ذرا اب مسئلہ سمجھنا اچھی طرح اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ میں صدقہ کر دوں ابھی کیا کر دوں صدقہ 2/3 میں ابھی صدقے کر دوں اور 1/3 بیٹی کے لیے رکھوں اور ایک مطلب یہ ہے کہ میں وصیت کر جاؤں 2/3 کی کس کی سمجھن جو 2/3 کی میں وصیت کروں کہ میرے بعد یہ کہاں جانا چاہیے خیرات اور 1/3 بچنا چاہیے کس کے لیے یاد رکھے دونوں کا حاصل ایک ہی ہے ابھی صدقہ تو تب بھی اس کا یہی مطلب ہوگا اور وصیت کرے بیماری مرض الوفات میں آدمی اگر صدقہ کر لے تو اس کا حکم بھی وصیت ہی کا حکم ہوتا ہے خبر سمجھن چھو اگر کا انسان تاز بیمار من یہ باسان یہ وترین ون یا اگر دپ ام سات میون سوری دیو ہور دیو یور یہ وصیت کس حکمس مز ات مز چلن ساری اصول کمک وصیت اور وصیت چھ گژھان 1/3 لہذا امس تہ گژھِ کیا ام سات خبر آوا سمجھ بہرحال یمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر کام مالس کس حصہ کر 3 اکھ تھو کمس کورِ اور 2 حصہ کر بس صدق شاہس میں اجازت
قال لا نبی نا یہ نہ کی یہ نہ قلت فالشطر یا رسول اللہ میں کو عرض یا رسول نصب تیل زہس کرس نصب تو کمس اور نصب کر صدقہ قال لا فرموک یہ چھن جائز کی قلت فالثلث یا رسول اللہ میں کو عرض یا رسول اللہ تریم حص کسیم امیک مانے کو زہس تو پات کن اور آخ حص دم کوت میں گتل مال زتھو موجودی آخ دمو قال الثلث فرمکا آخ ثلث چھو جائز آخ تہائی چھو ون تھرڈ چھنا ونانا یوتا کیا چھو والثلث کثیر ویسے یہ چھو گتل یہ چھو تریم تی چھو واریا اڑیو چھ نقل کورمت یہ والثلث کبیر تریم گو بوڑ حص تریم گو یہ درا یہ مسئلہ پور امت تقریباً 99% امت متفق کی وصیت ہیکو کرت صرف تریم حصس تام تمہ کھت زیادہ اور نبی علیہ السلام فرمو تریم تہ گتل تریم حص تہ کیا ذرا اکھ زٕ مسئلہ سمجھو مرن وٲلِس چھُ یُتھُے سُہ دُنیا منٛز نیرِ اُہُنٛد مال گژھِ سورُے کوٚت وارثس چھُنا لاسٹ ٹایمس چھُ أمِس دیُتمُت خۄدایَن اختیار یہِ ترٛیٚیِم حصہٕ ہیٚکہِ یہِ کیٛاہ کٔرِتھ اگر کینٛہہ کمی بیشی آسہِ زندگی منٛز روٗزمٕژ کوتاہی یا یہِ ہیٚکہِ تتھ تلافی کٔرِتھ ترٛیٚیِم حصہٕ ہیٚکہِ خٲرات ترٛیٚیِم حصہٕ کھۄتہٕ زیادٕ نہٕ مگر یہِ ترٛیٚیِم حصہٕ تہِ چھُ یہ چھُ زیادٕ یہ کیا چھُ امہِ موٗجوٗب چھُ احناف فرمان فقہا احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلکٕکۍ علما ترٛیٚیِم تہِ پزِ نہٕ پوٗرٕ ؤصیت کَرٕنۍ أڑہن کٔر کمٕے کیازِ ٲخری ٹایمس اوس یہِ وارثن ہُنٛد بنیومُت چون اوس امہِ منٛز کۭژہن ترٛیٚیِم یہِ ہیٚکہِ اکھ ژٕ کٔرِتھ اگر ژےٚ یہِ سورُے دِتُتھ گوٚو ژےٚ کوٚرُتھ نہٕ احسانا ہُمن وارثن ییٖژہن تِمن وۄنۍ روٗز تیٖژہن روزِ تِمن چانہِ نَیَس باوجوٗد تہِ چون احسانا کیا روزِ ہا امے ترٛیٚیمہِ منٛز تھایہاکھ ییٚلہِ ژٕ وۄنۍ ژٕ سورُے دِکھ کمن خٲرات غریٖبن مسجد دارالعلوٗمس کپٲرۍ تانۍ شفا خانس ہُمن دِکھ تو وارثن خٲطرٕ ترٛووُتھ نہٕ ژےٚ کینٛہہ چون احسانا آو نہٕ تِمن کینٛہہ یہِ کینٛہہ تِمن میلیو سُہ چھُ تِمن خۄداین دیُتمُت پانے سُہ اگر نہٕ ژٕ یژھاکھ تہِ کِہیٖنۍ سُہ میلیٛا تِمن تیٚلہِ تہِ چون احسان چھُ وۄنۍ کۭتِس منٛز ترٛیٚیمِس منٛز اس لیے پزِ ترٛیٚیمہِ کھۄتہٕ تہِ کیٛاہ کرٕنۍ کمٕے ؤصیت کرٕنۍ آوا سمجھ بیٛاکھ مسلہٕ تھٲیِو یاد اصل پٲٹھۍ سمجھزیٚو یُس وارث بنن وول آسہِ پنُن أمۍ سٕنٛدِس حقس منٛز چھنہٕ ؤصیت چلان کینٛہہ أڑۍ ونان دپان مےٚ چھِ نہ تھٲومٕژ ؤصیت کٔرِتھ یہِ گوٚژھ ترُن نیٚچوِس یوٗتاہ کورِ گوٚژھ ترُن ایسی وصیت ردی کی ٹوکری میں اس کا کوئی اعتبار نہیں آوا سمجھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو حجۃ الوداع کِس أتھۍ دوران خطبس منٛز الا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث سٲری بوٗزِو پروردگارن چھُ ہر حقدارس پنُن حق دیُتمُت کٲنٛسہِ وارث سٕنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ ؤصیت جٲیز کٔمِس وارثس کیٛاہ ترِ یہِ تھوٚو طے کٔرِتھ کٔمۍ تُہۍ چھُوا سمجھان نیٚچوِس کیٛاہ ترِ یہِ کٔمۍ تھوٚو طے کٔرِتھ کورِ کوٗتاہ ترِ سمجھان چھُو حظ مٲلِس کیٛاہ ترِ ماجہِ کیٛاہ ترِ یہِ چھُ سورُے آمُت واضح چانہِ ؤصیت کرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اس لیے وارث سٕنٛدِس حقس منٛز چلہِ نہٕ ؤصیت ؤصیت کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ وۄپرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس نہٕ وارث آسہِ کینٛہہ وۄپر انسانس کٲنٛسہِ خٲطرٕ کرو یا منٛگتس تہِ کرو بشرطے کہِ سُہ آسہِ نہٕ وارث کینٛہہ وۄپرٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کرو یا کُنہِ ادارس خٲطرٕ کرو کُنہِ نیک کامہِ خٲطرٕ کرو اولادن خٲطرٕ چھنہٕ ؤصیت چلان کیازِ تتھ چھُ بنٲیِتھ تورے تِمن کیٛاہ ترِ تِمن چھُ وارثوں کو تو وہاں نظام بنا ہوا ہے کس کو کتنا ملے گا ان کو وصیت کرنے کی ضرورت وصیت کی ضرورت چھِ کمن خٲطرٕ آوا سمجھ وۄنۍ یُتھ نہٕ تُہۍ تہِ ؤنِو یہِ گوٚو مےٚ تھوٚو ؤصیت کٔرِتھ یہِ دیٖزیو کیٛاہ وَنان یہِ یۄس مےٚ گرِ پٮ۪ٹھ ییٚمِس کورِ اوٚنمُت تٔمِس گوٚو ییٖژہن یۄس اَنٛد کٔڑمٕژ تٔمِس گٔے ییٖژہن نیٚچوِس گوٚو یوٗتہن ہُمِس گوٚو یوٗتہن
ایسی وصیت کو ہم لوگ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہاں وۄنۍ اگر کانٛہہ یژھان چھُ باسان أمِس کانٛہہ اولاد چھُ پس پہن أمِس دِمہٕ ہا بہٕ تھوڑا. بیٛاکھ چھُ مُلٲزِم أمِس چھُنہٕ تیوٗت ضوٚرتھ أمِس چھِ زندگی منٛزٕے کٲم کَرٕنۍ تُلُن ہِبہٕ دیُن. کیٛاہ دیُن؟ أمِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ کَنۍ دِژ ییٖژہن أمِس علاوٕ چھس دِنۍ دِتُس نا ہِبہٕ یہِ ووٚن مےٚ ہسا دیُت أمِس ہِبہٕ قبضہٕ تہِ دیُتُس پانہٕ گوٚو بے دخل تَمہِ نِش کیٛاہ گوٚو تٔمِس ووت یِہن یہِ ژھیٚنہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ یِہن ژھیٚنہِ باقٕے یہِ بچو تتھ منٛز گژھِ پنُن قانوٗن مُطٲبق حِصہٕ دٲری. اگر أمۍ زبٲنی تھٲو ؤنتھٕے یوت کیٛاہ أمِس دیٖزیو میٛانہِ طرفہٕ بہٕ چھسو ؤصیت کران ایسی وصیت کا کوئی اعتبار سمجھن چھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صاف لفظن میں اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو حق خود ہی دے دیا ہے تو کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں. بیٚیہِ بیٛاکھ کتھ تھاوٕنۍ یاد مےٚ ووٚن تۄہہِ وٕنۍ ؤصیت کۭتِس تانۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ. اگر کٲنٛسہِ ترٛیٚیِمہِ حِصہٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔر ؤصیت سۄ تہِ چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ سۄ تہِ چلہِ نہٕ کٲنٛسہِ اوس رۄپیہِ لچھ ترٛوومُت پتھ کُن فرض کرو 33 ساسن تانۍ ہیٚکہِ کیٛاہ کٔرِتھ أمۍ ٲس تھٲومٕژ 50 ساسن ؤصیت کٔرِتھ یہِ چلہِ نہٕ اتھ منٛز ہٮ۪کو 33 ساسن تانۍ دِتھ تمہِ ہیوٚر نہٕ تمہِ ہیوٚر چھِ اگر ہُم وارث آسن سعادت منٛد دپن وۄنۍ چھِ أمۍ سٲنۍ مٲلۍ کوٚرمُت تہٕ وۄنۍ چلو أسی ہٮ۪مو ژٮ۪پھ أسۍ کرو کمٕے پہن أسۍ کرو سُہ تُہُنٛد برابر تِم اگر پننہِ مرضی دِنۍ تیٚلہِ اگر نہٕ دپن نہ حظ أسۍ کیٛازِ دِمو اَسہِ چھُنہٕ خطاوان تورٕ أسۍ دِمو کیٛاہ ہپٲرۍ مانو ؤصیت تتھ صوٗرتس منٛز گژھِ ؤصیت صرف کوٚتام. بیٛاکھ کتھ تھٲیِو ذرا یاد اہم اگر مٲلۍ ؤصیت آسہِ کٔرمٕژ مےٚ چھُنہٕ زندگی منٛز فرض کرو مےٚ چھُنہٕ زندگی منٛز خٲرا زیادٕ کوٚرمُت کینٛہہ بہٕ چھُس یژھان مسجد پاکس دِمہٕ ہا بہٕ زٔمینہِ مرلہ 2 مرلہٕ یہِ چھُ وراثت منٛز گۄڈنٮ۪تھ تُلُن تھوٚد. اگر یہِ ہڈپ کوٚر کمو اولادو یاد تھٲیِو اتھ بخشہِ نہٕ پروردگار کینٛہہ. قرآن پاکس منٛز چھُ 4 جاین امیُک ذکر مِن بعدِ وصیتٍ یوصیٰ بِہا او دین وراثت گٔے ؤصیت پتہٕ تہٕ قرضہٕ پتہٕ. کمہِ پتہٕ اگر أمۍ ؤصیت چھِ کٔرمٕژ گۄڈٕ گوٚو گۄڈٕ گوٚو قرضہٕ ییٚلہِ کانٛہہ گُزران چھُ ترتیٖب سان چھِ 4 چیٖز پیٚوان أہنٛدِس وراثتس کرٕنۍ. گۄڈٕ گوٚو أہنٛدِس کفن دفنس کتھ کفن چھُ مٔلۍ انُن اڑٮ۪ن جاین چھُ دفنُک خرچہٕ تہِ پیٚوان دیُن تو اگر کٲنٛسہِ یِژٕے پراپرٹی اوس سُہ مۄکلیو سورُے تٔتھۍ منٛز بٕتھِ پکی نہٕ کینٛہہ قرضہٕ وٲلۍ تہِ تٔتی سٲری تٔتی. اگر مزیٖد چھُس کینٛہہ 2مِس نمبرس پٮ۪ٹھ گوٚو قرض کیٛاہ والُن نکھ اگر قرضہٕ والٮ۪ن دِنس منٛزٕے مۄکلیو تیٚلہِ تہِ پکہِ نہٕ برونٛہہ کُن کینٛہہ. 3مِس نمبرس پٮ۪ٹھ گٔے ؤصیت قرضہٕ تہِ وول نکھ اگر وُنہِ تہِ چھُ مال تیٚلہِ گٔے ؤصیت. ییٚلہِ ؤصیت اگر کٔرمٕژ آسن تٔمِس دیُت امہِ پتہٕ یہِ کینٛہہ بچو یہِ چھُ وۄنۍ تقسیٖم گژھان کمن منٛز. ییٚتہِ کیٛاہ کران کٔشیٖرِ منٛز گۄڈٕ تھاوان تقسیٖم کٔرِتھ کیٛاہ تھاوان پتہٕ بٲگراوان کینٛہہ قرض مٲلۍ سُنٛد قرضہٕ تہِ چھِ کیٛاہ کران بٲگراوان. یہ طریقہ نہیں یہ تو غلط طریقہ ہے. زبٲنی تہِ ؤنۍتن کانٛہہ بس البتہ پٔرفیکٹ گوٚژھ آسُن گواہ 2 گژھن اتھ آسٕنۍ کٲنٛسہِ گژھِ شک خبر یہِ چھُ ونان ویسے ؤصیت اتھ گٔژھ پوٗرٕ گوٲہی آسٕنۍ. امے موٗجوٗب پزِ ؤصیت کرن وٲلِس گواہ تہِ تھاوٕنۍ مےٚ چھِ کیٛاہ یِتھ کٔنۍ چھُس بہٕ یہِ ؤصیت کران. تہٕ وراثت کر بٲگراین شُرۍ ییٚلہِ گۄڈٕ ؤصیت کیٛاہ آسٮ۪کھ وٲجمٕژ ادٕ ہیٚکن. ییٚتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز عام طور سے گژھان اگر کٲنٛسہِ کارِ خٲرس خٲطرٕ آسہِ نا تھٲومٕژ ؤصیت کٔرِتھ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں وہ سمجھتا نہیں کہ یہ حرام ہے جو ہم اپنی دولت میں ملا رہے ہیں. سمجھن چھُوا یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد حق کٔمۍ سُنٛد مرن وٲلۍ سُنٛد أمۍ چھُ یہِ پنُن حق کارِ خٲرس دیُتمُت یہِ چھُ تور دیُن ضروٗری البتہ 3مِس حِصس تانی یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚنوٕ. سمجھ آوس کتھ یِمے تھوڑا ؤصیت تہِ کینٛہہ مسائل اس لیے تو ذہن میں رہنے چاہے بوٚڑ بار گڑبڑ کٔشیٖرِ منٛز اَسہِ چھِ بکثرت یِم مسائل یِوان أمۍ آسہٕ تھٲومٕژ شُرٮ۪ن خٲطرٕ کیٛاہ کٔرِتھ ؤصیت کٔرِتھ سۄ کتھ لگہِ ؤصیت اتھ ہے خۄداین حِصہٕ تھوٚمُت سورہ نِساہس منٛز کٔرِتھ تہٕ چانہِ ؤصیت سۭتۍ کیٛاہ گژھِ ؤصیت لگہِ وۄپرس کٔمِس یُس نہٕ وارث بنہِ ؤصیت لگہِ کُنہِ خٲرچہِ کامہِ اور سُہ تہِ لگہِ کۭتِس تانۍ 3مِس حِصس تانۍ. سمجھن چھُوا اگر کانٛہہ یژھان پننِس اولادس علاوہ ہانہ دِنۍ تٔمِس کیٛاہ طریٖقہٕ سُہ ہیٚکہِ ہِبہٕ اور ہِبس خٲطرٕ چھُ شرط قبضہٕ تہِ دیُن صرف وننُے یوت مےٚ چھُ أمِس ہِبہٕ دیُتمُت امہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ ہِبہٕ یوٗت کال نہٕ کیٛاہ دِیَس. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو حضرت سعدن ٹھیٖک چھُ 3 ہٮ۪ککھ سا 3 حِصہٕ امیُک معنے گوٚو 2 ترٛایکھ ہوکُن اچھا یاد تھٲیِو ییٚلہِ 2 پتھ کُن روزن کوٗر ہیٚکہِ نہٕ سورُے نِتھ
کوڑِ چھُ تاے أمِس تَرِ نٮ۪صبہٕ یہِ مَرَن وٲلۍ پَتھ کُن ترٛوو تَمہِ منٛز کوٗتاہ تَرِ وٕچھِو ترٛیٚیِم حِصہٕ تھوٚو نہ یِمو وۄنۍ ؤصیت اَتہِ کیٛاہ بَچے وۄنۍ 2 حِصہٕ کورِ کوٗتاہ تَرِ تَمہِ منٛز 1 حِصہٕ تَمہِ منٛز تَرِ کورِ 1 حِصہٕ بیٛاکھ کوٚت گژھِ سُہ گژھِ ہُمَن اَسباتَن کَمَن اگر گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ اگر کیٛاہ وَنان یہِ مول چھُ یعنی أمِس کورِ ہُنٛد بٕڈِ بَب حضرت سعدَس اگر کیٛاہ چھُ سُہ گژھِ کٔمِس اگر نہٕ حضرت سعد سٕنٛدٮ۪ن بایَن گژھِ کَمَن اگر نہٕ بوے تہِ چھُ کینٛہہ پِترَس گژھِ کٔمِس گژھِ اگر نہٕ پِتُر چھُ کینٛہہ پِترٮ۪ن بایَن گژھِ کَمَن ہے یہِ گوٚو ظُلُم وراثت کٔمۍ سٕنٛز ییٚمہِ سٕنٛز تہٕ پِترٮ۪ن بایَن تِمو چھُ نِمُت پٮ۪ٹھٕ تِمو نیوٗ سُہ بٕڈِ بَب سُنٛد کٔمۍ سُنٛد یہِ نِن کٔمۍ سُنٛد پِترِس بٲے سُنٛد یہِ چھِنہٕ کٔشیٖرِ منٛز کٕہٕنۍ تہِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار یاد تھٲیِو حرامٕچ دولت پِترِس بٲیِس تہِ چھِ بِچٲرِس آسان پَے مےٚ نے تَری تَتہِ تٔمِس تہِ ذہنَس منٛز کیٛاہ حالانکہِ یہِ چھُ طے شُدہ تٔمِس تہِ تَرِ پَنُن حِصہٕ اَکہِ دۄہ نِوہَس بہٕ فٲصلَس أکِس جایہِ نفر اَکھ گُزریو دیٖندار اوس مگر أمِس چھُ کورے یوت أمۍ چھُ تھوٚمُت ؤنِتھ نِظام کیٛاہ کٔرۍزیو گَرَس منٛز مےٚ پَتہٕ بہٕ نِوہَس فٲصلَس دوٚپُکھ چوٗنٛکہِ سُہ اوس شریعتُک اِسلیے اَتھ گوٚژھ شریعت مُطٲبِق آسُن فٲصلہٕ اَتہِ چھِ واریاہ یِم جمع گامٕکۍ یِم فٲصلَس منٛز آسان ماہریٖن یِم چھِ سٲری اَتٮ۪ن موٗجوٗد تہٕ یِم چھِ کَران گٲنٛٹَس آب منٛدَن یہِ چھُ وَنان اَکھ اہن حظ ییٚمِس کورِ چھُ گَرِ پٮ۪ٹھ اَنُن تہٕ أمِس دِمو یوٗت باقٕیَن کورٮ۪ن تہِ چھُ تٔمۍ تھوٚمُت ؤنِتھ تِمَن دِمو ییٖژہَن ییٖژہَن کوٚرُکھ اَصٕل پٲٹھۍ طے شُدہ معاملہٕ فٲصلہٕ نیوٗ یِمو دوٚپُکھ صٲب شریعتَن ما گوٚو کینٛہہ غلط یِمَن چھُ پنٛنہِ جایہِ 100% یُتھ فٲصلَے چھُنہٕ کانٛہہ مےٚ دوٚپُکھ اگر بہٕ کَتھ کَرٕ تُہۍ یا ژٔلِو تُہۍ نَتہٕ چھُ کٔڑِو مےٚ وٕنۍ تُہۍ ییٚتٮ۪ن دوٚپُکھ کیٛاہ حظ دوٚپ یہِ چھُ صحیح فٲصلہٕ کینٛہہ کانٛہہ نہٕ گٔے کھڑا ہُم بٔچی تہِ چھِ أتنٕے یِکُن خاندارٮ۪ن بیوا تہِ چھِ أتھی باقٕے تہِ چھِ أتھی یِم سٲری مےٚ دوٚپُکھ اَتھ منٛز گژھِ ٲٹھِمِس گۄڈٕنٮ۪تھ خاندارنہِ باقٕے یہِ بَچو تَتھ گژھن 3 حِصہٕ باقٕیَس نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ گژھن 3 حِصہٕ کٔژ گژھن 8 حِصہٕ ٲٹھِم کٔمِس گوٚو اور کُلَس گژھِ 3 حِصہٕ تَتھ منٛز تَرن 2 حِصہٕ کورٮ۪ن کۭژاہ اور یُس اَکھ بَچو سُہ گژھِ مرحوٗم سٕنٛدٮ۪ن بایَن ہنٛگامُت ہے تٔمۍ حظ نیوٗمُت مٲلۍ سُنٛد مےٚ دوٚپُکھ سُہ نیوٗ تٔمۍ مٲلۍ سُنٛد یہِ چھُ أمِس بٲے سُنٛد نیُن نہ حظ یہِ نہ حظ مانو نہٕ أسۍ مےٚ دوٚپ مےٚ ؤنِو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے تُہۍ مٲنوٕے اچھا یُس یہِ أڑہان گٔے وۄنۍ بیٚیہِ واپَس یِمنٕے کُن یہِ سیٖدھا حرام ہم حرام کِس کو سمجھتے ہیں یُس کانٛہہ لُٹٲیِتھ اوٚن ژوٗرِ اوٚنُن یہِ تہِ چھُ سیوٚد کیٛاہ حرام کورٮ۪ن چھُیی نہٕ پوٗرٕ حِصہٕ دیُتمُت شریعتَن کِہیٖنۍ یہِ أڑہان گژھِ واپَس کٔمِس کُن بایَن کُن گژھِ یہِ واپَس أمِس چھُ کورے یوت بیٚیہِ طرفہٕ چھَس خاندارٮ۪ن یِمَن ہیٚکہِ نہٕ سٲرٕے پرٛاپَرٹی چھَنہٕ زَنٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے یوت گژھان کیٛازِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِنصافُک معاملہٕ یُس اَسہِ چھُ باسان عجیٖب یۄس یہِ پرٛاپَرٹی چھِ یُس یہِ نفر گُزریو یہِ چھُنہ أہٕنٛدِس مٲلۍ سٕنٛز کٔمۍ سٕنٛز ہیٚرمٮ۪ن جَدَن ہِنٛز تِمَن جَدَن گژھِ نہ نوٚم کورِ زیادٕ حقدار کِنہٕ ہُہ پَنُن نیٚچوٗ مگر چوٗنٛکہِ سُہ چھُ وۄنۍ وۄپَر گَرَس منٛز بَسان سُہ چھُ باسان سُہ چھُنہٕ یَتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ تعلُق تھاوان آواز کَتھ سَمجھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم یہِ وراثتُک معاملہٕ چھُنہٕ کانٛہہ کٔشیٖرِ منٛز بوزنہٕ خٲطرٕ تیارٕے اَسہِ کیٛازِ آسان گَرَن منٛز فِتنہٕ اَمے موٗجوٗب کیٛازِ وجہ چھُ یہِ کہِ اَتھ معاملَس منٛز چھِنہٕ أسۍ حلال حرامٕچ تمیٖز کَران نٔتیٖجہٕ چھُ گژھان یہِ کہِ بیٚیَن وارِثَن ہُنٛد حق روٗد سٲنِس مالَس منٛز تہٕ تَتھ سۭتۍ چھِ حرامٕچ ہان سُہ چھُنہٕ پَتہٕ وُمبرِ اَسہِ چینو سکوٗن دِوان اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم بہرحال یہِ چھُ مَسلہٕ یاد تھاوُن یِم چیٖز وراثتُک یُس قانوٗن چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَن نٲزِل کوٚرمُت اور صاف شفاف قانوٗن اِنصافَس پٮ۪ٹھ مبنی قانوٗن سُے قانوٗن پَزِ اَسہِ اَپناوُن اَتھ منٛز چھُ کورٮ۪ن تہِ حِصہٕ اَتھ منٛز چھُ زَنٮ۪ن تہِ حِصہٕ اَتھ منٛز چھُ باقٕیَن تہِ حِصہٕ تَمے مُطٲبِق پَزِ اَسہِ پَنٕنۍ معاملات طے کَرٕنۍ تہٕ نبی علیہ الصلوٰتُ وَسلامو فرموو ژٕ کَر کوٗتاہ ؤصیت 3 باقٕے بَچہِ تَمہِ منٛز کوٗتاہ تَرِ کٔمِس باقٕے یہِ بَچو سُہ گژھِ ہُمَن باقٕیَن کُن اگر تِمو رِشتو اَسباتو منٛز کانٛہہ آسہِ ہا سُہ گژھِ تِمَن کُن
ام پتہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیک وجہ کیازِ چھُنہٕ تۄہہِ سورُے صدقہٕ کَرُن بظٲہِر چھُو تۄہہِ پنٛنہِ جایہِ باسان بہٕ کَرٕ ہا کیٛاہ زٕ حِصہٕ کَرٕ ہا بہٕ صدقہٕ اَکوے تھاوٕ ہا گَرِکٮ۪ن خٲطرٕ کٔمِس کورِ خٲطرٕ فرموکھ اِنَّکَ اَن تَذَرَ وَرَثَتَکَ اَغْنِیاءَ خَیْرٌ مِن اَن تَذَرَہُم عَالَةً یَتَکَفَّفُونَ النَّاس ژٕ ترٛایکھ پَنٕنۍ وارِث مالدار یہ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر کہ ژٕ ترٛایکھ تِم فقیٖر تِم آسن اَتھٕ دارنَس پگاہ لُکن کیٛاہ یِم ژےٚ کیٛاہ چھی بنان وارِث اگر ژٕ تِم ترٛایکھ کیٛاہ یعنی ژٕ کَرکھ کَمٕے ؤسِیت اورٕ یورٕ کَرکھ خرٕچ کَمٕے تھایکھ تِمنٕے خٲطرٕ تِم بنن اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ یہِ چھُ زیادٕ بہتر کہ ژٕ دِکھ یورٕ وٕنکٮ۪ن سورُے کیٛاہ صدقہٕ ہُم آسن پگاہ لُکن یِم ژےٚ قریٖب تریٖن رِشتہٕ چھِ یِم آسن لُکن اَتھٕ دارنس ژےٚ دِتُتھ ہُپٲرۍ کَمن آوا سمجھ پَنُن اکھ قریٖب رِشتہٕ یُس چھُ یہِ گوٚژھ آسُن أمِس گوٚژھ اللہ تعالیٰ مطلب گُزار عطا کَرُن بجاے یہِ کہِ سُہ آسہِ بیٚچھنَس پٮ۪ٹھ اور یہِ چھُ سونٛچان یورٕ بہٕ کَرٕ ہا بہٕ دِمہٕ ہا ہُتھ پٲٹھۍ بہٕ دِمہٕ ہا یَپٲرۍ بہٕ دِمہٕ ہا پھلٲنۍ مدرسس بہٕ دِمہٕ ہا پھلٲنۍ اِدارس بہٕ دِمہٕ ہا پھلٲنۍ جایہِ مسجد پاکس یہِ چھُ أتھۍ سونٛچان یَپٲرۍ چھِ ہُم پنٕنۍ وارِثیٖن کیٛاہ تِم چھِ غۄربا تِم چھِ فقیٖر فرموکھ اس لیے تِہایی ؤسِیت گٔے واریاہ کٲفی پنٕنۍ وارِث ترٛاوُکھ ژٕ مالدار یہِ چھُ زیادٕ بہتر کہ ژٕ کَرکھ صدقہٕ ہُم آسن پگاہ بیٚچھنَس پٮ۪ٹھ اگر ژٕ دُنیا منٛز درٛاکھ تو وارِثیٖن مالدار تھاوُن چھُ زیادٕ بہتر وۄنۍ اگر خۄدایَن زِندَے تھوٚوُکھ اگر کیٛاہ تھوٚوُکھ خۄدایَن یاد تھاو یُس اصلی جُملہٕ اِمامے نووی یَس نیتَس پٮ۪ٹھ چھُ اَنُن سُہ جُملہٕ چھُ وۄنۍ وَإِنَّکَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً اور ژٕ ییٚلہِ تہِ کینٛہہ خرٕچ کَرکھ یعنی اگر خۄدایَن تھوٚوُکھ کیٛاہ پَتہٕ خرچایکھ یہِ مال پانہٕ تبتغی بِہا وجہ اللہ تَمہِ ذٔریعہٕ آسی ژےٚ مقصوٗد خۄداے سٕنٛز رضا اِلا اُجِرتَ علیہا ضروٗر یی ژےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ دِنہٕ اجر حتیٰ ما تجعلُ فی امراتِک حتیٰ کہِ تَتھ منٛز تہِ یہِ ژٕ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدِس ٲسَس منٛز میوٗنٛڈ آپرایکھ تَتھ منٛز تہِ دِیی ژےٚ کیٛاہ اجر یعنی زٕ صوٗرتہٕ چھُ یتھ تکلیٖفس منٛز یا گُزریکھ ژٕ یا روزکھ اگر گُزریوکھ تیٚلہِ چھُ بہتر کیٛاہ وارِثیٖن ترٛاوٕنۍ مالدار اگر زِندٕ روٗزُکھ تیٚلہِ کَرکھ ژٕ خرٕچ خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یہِ ژٕ کینٛہہ خرٕچ کَرکھ اللہ تعالیٰ دِیی ژےٚ کیٛاہ لن تنفق نفقة تو جو بھی خرچ کرے گا تبتغی بہا وجہ اللہ جس سے تو اللہ کی رضامندی طلب کرے گا الا اجرت علیہا ضرور تجھے اس پر کیا جائے گا اجر حتیٰ کہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ مطلب کھلائے گا بیوی کو تو اس پر بھی اللہ کیا دے گا اجر دے گا اس کا مطلب بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے کہیں بھی اپنی بیوی کو بھی اگر کھلائے خاندارنی میونڈ آپراؤن یہ کم ساتھ ایک گژھت یم ساتھ بوز پانویں صحیح مطلب مزس مز آسن ہے نا او اگر تھوڑا بہت تیزر آسے پتہ رٹیا میونڈ کہاں اور یور تو پتہ ہے کہ آپرٲیِتھ تو کیسے ہو سکتا ہے وہ یہ کم ساتھ گژھِ یم ساتھ انتہائی پانویں کیا آسہِ بڑ ماے محبت آسہِ اور جذباتن مز آسن ام ساتھ آپرایہِ میونڈ خاندار اور خاندارین تہِ رٹہِ سۄ یہ تہِ آسہِ کمالٕے تُہُنٛد تٔمۍ روٚٹ سُہ سمجھن چھُو حظ کتھ تو مگر انداز کریو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمانس پہ اس موقع پر بھی اگر نیت صحیح ہے تو اس پر بھی اللہ کیا دے گا یہ ونیو میں پتمہِ لٹہِ اسی حدیث سے استدلال کیا ہے محدثین نے شارحین نے کہ یم پنٕنۍ ذاتی ہوائج کیا اگر انسان تتھ منٛز تہِ صحیح نیت کر اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ تتھ منٛز تہِ کیا کرنا شۄنٛگُن کمہِ خٲطرٕ اگر کانٛہہ امہِ موٗجوٗب کالچن شۄنٛگہِ خۄدایا مزٕ سان شۄنٛگے بہٕ خوٗب آز بٔڑ نِندرا کرناون طویل راتن منٛز فجر نماز لگہِ خوٗب مزٕ فجر نماز کیا لگہِ اس کے سونے پر بھی اللہ کیا دے گا بتہٕ کھیوٚن اصل پٲٹھۍ شاندار سیُنا اوٚنُن کھیوٚن یڑ بٔرِتھ اصل پٲٹھۍ گٔژھ روزُن جسمس طاقت بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا نماز وغیرہ روزٕ دیگر چیز ہٮ۪کہٕ ہا کیا کٔرِتھ اس پر بھی اللہ کیا دے گا بیوی سے صحبت کر رہا ظاہر سی بات ہے انسان چھُ جسمٲنی تقاض موٗجوٗب شہوتہٕ موٗجوٗب خاندارنہِ سۭتۍ صحبت کران نیت تھٲونہٕ سۭتۍ پروردِگارا بہٕ کَرٕ خاندارنہِ سۭتۍ صحبت مےٚ گوٚژھ نہٕ حرامس کُن گژھُن ذہن بہٕ گوٚژھُس روزُن محدوٗد کتھ پٮ۪ٹھ حلالس پٮ۪ٹھٕے یوت امہِ نیت تہِ کرِ خۄدایا بہٕ گوٚژھُس گۄنہو نِش بچُن اور میانہِ خاندارنہِ تہِ گوٚژھ نہٕ بدل کانٛہہ غلط خیال ذہنس منٛز وسُن أہنٛدِ نیت تہِ کرِ مطلب یہِ چھُ ذہنس منٛز امہِ ساتہٕ اس پر بھی اللہ کیا دے گا اجر دے گا الحمدللہ سون دیٖن کوٗتاہ شاندار چھُ
यहाँ आदमी जो भी काम करेगा अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उस पर क्या देता है? अजर देता है। तो साद अगर तुम चले गए, इंतकाल हो गया, और तो बेहतर क्या है? वरसा को क्या करो? मालदार छोड़ो। इसलिए ज़्यादा मत दो सदका। और अगर ज़िंदा रहे जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उस पर क्या देगा? अजर। हत्ता कि बीवी को भी अगर खिला दिया, उस पर भी अगर अल्लाह की रज़ामंदी मतलूब है, उस पर भी अल्लाह क्या देगा? अजर देगा। यह मुबाहातन मुतालिक इसमें वो तो जायज़, मतलब यम इंसानस पन्ने नफ्स खतर यम काम करन तथ मज तहकी करित इंसान ज़बरदस्त अजरिच नियत, उस पर भी अल्लाह ताला नवाज़ी। प्रत कह ना पन्न बच्चन खतर चीज़ अनान, द्राव बाजार चीज़ अन्नी वत कर नियत, खुदाया मे बच यून मे पे हक। अगर न बान यमन यमन त रोज जहनस मज परेशान रोजन, बान नमन नम चीज़, तो यह नियत करन करन द्राव बाजार अन चीज़ मल यह क्या सो अन अ गो कर गरकन लवाजमात पूरे तम करें, तम कर तो करना तम ज़बरदस्ती, तम करें लवाजमात। मुफ्त में क्या मिला? पूरा पूरा सदक़े का सवाब मिलेगा। कम्युक सदक़ों का सवाब मिले। योस मसला हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु युस तिमो अर्ज़ कोर तो नबी अलैहिस्सलाम दित क्या आवाज़ में समझ क्या कोर यमो अर्ज़ मसला मे हाथ माल गुतुल कूर छा मकई बह कर जिस क्या वना सदका अख थवा पनस ना जु न कह तेल कर नसब ना ती कह तेल त्रेयम अहन त्रेयम हेक कर हाँ सह वैसे गुतुल मगर त्रेयम हेक कर। और बोज अगर च खुदायन नुख ये पता अगर क्या वन चे मालदार त्रथ पन वरसा यह ज़्यादा बेहतर अम खुद कि चौन करीबी रिश्ते रोजन पगह बेचनस। और अगर गुजरियोक पत क्या खर्च कर अल्लाह ताला नवाजी ऐ तथ पर दी खूब अजर। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कोर अर्ज़ वन फ़कुल तो दवन मे कोर अर्ज़ या रसूल अल्लाह उखल्लफ़ बाद असहाबी बह रोज आज पान पन्न नमन साथियन में पथ याद थो यमो हज़रत साद ते मुहाजिर सहाबी कमो मज यमो मक्का मुकर्रमा त्रोमुत कम खतर दीन खतर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंद खतर खुदा सिंद रज़ा खतर यम गमित मुंतकिल कोत मदीने पाक यम अमित आज कोत हजस यम अमित कम खतर हज खतर। साहब सब दपान युस वतन तम सात त्रोमुत खुदा सिंद खतर तत गो मारन कह गो वापस मारन कत आवा समझ बड़ मतलब ये अजीब समझन तम अगर भी गुजरो कत ना अत गुस ये तो छोड़ा अल्लाह के लिए बस अब मदीना में वही मौत आ जाए। सबके जहन में ये था कहाँ मौत आनी चाहिए? मदीना मुनव्वरा में मौत। युस वतन रब सिंद रजा खतर त्रो अक लट त्रो बस उसको खैर बात क़यामत के दो वथो मुहाजिरन सत। अगर कह गुजरिया कत मकई साहब सब तेज दपान हालांकि मारून मश मानस तान हाँ हाँ हिजरत खबर हिजरत मगो गड़बड़ तथ मज मरूद अडल यमो कोर यह अर्ज़ या रसूल अल्लाह उखल्लफ़ बाद असहाबी पन्न नमन साथियन पत रोजा बह ये सारी गन कोत मदीने बस वनकन बेमार योत बह बासान बह हेक वथित कहें मे ये मारून अने अम सत मे नुकसान कत हिजरत कत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो गोडनेथ मसल पत वनोक अख बशारत गोड फरमोक मसल पत फरमोक मसल वनोक इन्नका लन तुखल्लफ़ फतअमल अमलन अगर च थो न आवुक ये गुजरियोक तो पत कर मतलब ये रूदुक तो पथ पत कर अमल तब तगी बिहा वजह अल्लाह खुदा सिंद रजा खतर इल्ला इज्जत बिही दरजतन व रिफ़ातन मगर ज़रूर मिली तम सी दर्ज बोड़ बी गसी बुलंदी हासिल। यानी अगर वह आव यह तकलीफ आव पे पे रोजन कत अथ मज अगर वे दपान मे ओड खर्च कर कोर खर्च तो तथ दी परवरदिगार बराबर। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वन मनशे कि ठीक अत मज रूज अड़हान क्या सह वोतुक न वापस कोत मदीना मगर बहरहाल वह ये अमल कर सह खुदा जाय गो बदल दिख तसली समझन छुआ अ जबरदस्त कत फिक्र तरन अगर कह कुन कत सत मोयूस हूँ गोमुत तमिस गई बदल रंग क्या दिन तसली सह गई मजीद मोयूस कर हथ क्या गई रोज हिजरत अडल ये गो गड़बड़ समझन छु आया ना चे कर हिजरत रूज ना इथे कनी ना चलो वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहनस मज दिल मुबारकस मज कि
یہ ٹھیک یہ اکہ قسمچ اخ کمیہ ہش تو مگر ون دژ بدلے آئے تسلی اگر ژٕ روٗدُکھ تہِ پتہٕ ژےٚ کانٛہہ ییٚتہِ کیٛاہ کٔرٕتھ کٲم کانٛہہ خرٕچ کوٚرُتھ اللہ تعالیٰ دِی ژےٚ تتھ پٮ۪ٹھ سمجھان چھُو حظ مگر وۄنۍ دِژکھ بشارت وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ ساد مےٚ چھُ باسان ژےٚ تھایی خۄداے وۄنۍ اُمید چھِ ژٕ روزکھ وۄنۍ حتیٰ يَنتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ حتیٰ کہ اکھ بوٚڑ قوم تُلہِ چانہِ ذٔریعہٕ فٲیدٕ اور واریاہ تُلن چانہِ سۭتۍ نۄقصان مےٚ چھِ اُمید ژٕ روزکھ وۄنۍ واریاہ تُلن چانہِ سۭتۍ اور واریاہ تُلن چانہِ سۭتۍ برابر گوٚو یی زندہ رہے ایران کیو تِمو ساروی کٲفرو تُل یِہنٛدِ سۭتۍ نۄقصانٕے نۄقصان شدیٖد نۄقصان مُسلمانن ہِنٛدِ خوشی ہُنٛد عالمٕے چھُنہٕ کۭتیاہ علاقہٕ گٔے فتح یِہنٛدِس دستِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کۭتیاہن زیوٗن نفع اور کیٛاہ وَنان کوٗتاہ نیُن نفع آو یِہنٛدِس نامے اعمالس منٛز تِم سٲری علاقہٕ یِم یِہنٛدِ دستِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گٔے فتح گٔے تتہِ یِم مُسلمان بنے تِمن ہُنٛد سورُے ثواب چھُ کٕمن حضرت سعدس فرموک لعلک ان تخلف مجھے امید ہے کہ تم ابھی رہو گے حتیٰ ینتفع بک اقوام یہاں تک کہ کچھ قومیں کچھ لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے ویضر بک آخرون اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے یعنی کفار تلین نقصان مسلمان تلین نبی علیہ السلام فرمو امید مگر یہ دیکھیں کیا شاندار پیشن گوئی اور نبی علیہ السلام گویا اللہ تعالیٰ کیا اس تمن عطا کرن کہ مستقبل میں جو کچھ ہوگا سارا منظر ایک جملے میں بتا دیا سمجھن چھو عالم الغیب تو بہرحال کون ہے مگر پنس ٹاٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بے شمار چیز گۄڈنیتھے تھاون کیا پہلے ہی سب کچھ بتا دیا جاتا تھا بہت ساری چیزوں کے متعلق پہلے ہی وضاحت کر دی جاتی تھی ساتھ سمگس مایوس میں امید ژٕ روز تات بیمار مز یتھ مز نہ ون وتھنک امید آپ اس وقت یہ بشارت دے رہے یہ بے شمار واقعات سیرتس مز حالانی گھن غزوہ خندقس مز مدینہ پاکس پہ حملہ کورمت ساروی کفارو آئے حملہ کرنے مدینہ پاک چہ بستی یم ہسا کروک ساری اکے ساتھ ختم تقریباً 14,000 لُکھ آمت حملس مدینہ پاکس چھ نہ ٹوٹل ییژ آبادی خطرہ یم کرنا خندق آز پار کن صبح یہ گھس خبر کیا گھس نبی علیہ السلام غزوہ خندقس مز یہ خندق کھنن یتھی گینت دب لگو کنے کس تتہ وس نار رہ فرموک مے آئی ملک شام چہ کنز دن وہاں کے مدائن وہ ایران کا جو دارالسلطنت ہے مدائن اس کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی آپ کی امت اس کو فتح کرے گی یہ چونکہ زوس خاطر بشارت کم چیز سارے جس ملک کی فتح یمن کی آپ نے بشارت دی تھی شام کی دی تھی اور ایران کے وہ سارے ممالک کیا ہو گئے فتح ہو گئے یہ نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا حضرت سعد انجن بچنے کی امید ہی نبی علیہ السلام کیا فرمایا مجھے امید ہے تم رہو گے بہت سے لوگ تم سے نفع اٹھائیں گے بہت سے لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے کیا دو روز کیا خوش نصیب اسیم حضرات اللہ تعالیٰ کریں اس میں یوں محبت آتا اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہ بھی کیسے ایمان والے تھے جب یم ساتھ یہ غزوہ خندقس مز حالات شدید گژھن نبی علیہ السلام بشارت دِوان اگر ایسے ہو کیا یہ بشارت کس چیز کی مل رہی ہے یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کئی دنوں کے فاقے ہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے نبی علیہ السلام نے شکم مبارکہ سے کہنی گنڈی گنڈت بشارت کس کی سنا رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ آج کا سائنسی دور ہوتا نا آج جو ہمارے ذہنوں میں خباثت بھری ہوئی ہے سائنس کی واللہ عالم ہم کیا جملے وہ منافقوں نے کہے ہیں اس وقت کے منافقوں نے کہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا سب ڈھونگ تھا سب دھوکہ تھا ایمان والے اس وقت بھی کہہ رہے تھے لقد ہمیں تو پہلے ہی وعدہ کیا گیا تھا حالات بڑے سخت آئیں گے ولما رأى المؤمنون الاحزاب جب یہ سارے لشکر مسلمانوں نے دیکھے اس وقت قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ اس کا تو ہم سے پہلے وعدہ کیا تھا خدا نے اور خدا کے رسول نے اور انہوں نے تو سچ کہا تھا ہمیں کہا گیا تھا حالات شدید آئیں گے وہ آج آ گئے
یہ ایمان چھن واللہ العظیم فکر ترن اس میں کیا طاقت بھری. بس تو نبی علیہ السلام نے صحابت اور وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی تھی اسی کا اثر معلوم ہوتا ہے. ورنہ اگر آج دنیا ساری اہل اللہ رلت تہ اولیاء کرام گژھن کشیر مز أکس محلس مز جمع پتہ ونن یہ بشارت کوئی نہیں مانے گا. کیا ایمان تھا اور کیا ایمان کی سطح تھی حضرات صحابہ کی. بہرحال ام پتہ کور نبی علیہ السلام دعا کہ میان صاحب صبن گژھِ دل یِتھ کٔنۍ رنجہِ سارنٕے رنجیت گژھِ کہ یم لگن اگر گزرے کتہِ دعا کرک اللہم امزل اصحابی ہجرتہم یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل کر دے میرے صحابہ کی ہجرت کو اس کا مطلب ابھی میں نے جو بتایا تھا نبی علیہ السلام بھی انتقال کو اچھا نہیں سمجھتے تھے مگر تسلی دسک نا حضرت سعد اگر ژٕ روٗدُکھ تہِ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ ژٕ کَرکھ خرچ تتھ دی خۄداے اجر. آپ دعا کر رہے ہیں کیا اللہم امزل اصحابی ہجرتہم یا اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو کیا کر مکمل کر دے یم گژھِ واتٕنۍ بیٚیہِ کوٚت لیکن الباعث سعد بن ولا تردہم علی اعقابہم ان کی ہجرت مکمل کر دے ان کو اپنے ایڑیوں کے بل واپس مت لوٹا یہ مانوک بھی تٔتھۍ منٛز یُس یمو ترٛوومُت چھُ خۄداے چانہِ خٲطرٕ. مگر نبی علیہ السلام چھُ فرمان لیکن الباعث سعد بن خولہ مگر سعد بن خولہ چھُ بچور قابل رحم تارس کھیو کمس پہ چنانچہ حضرت سعد ونان یرتی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اس کے لیے ترس کھا رہے تھے ان مات بمکہ اس وجہ سے کہ ان کا انتقال مکہ میں ہی ہوا. سعد بن خولہ ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ انتقال مکہ میں ہوا لیکن کب ہوا اڑین ہز رائے کہ تمو اس نے ہجرت کرمسے تمو اس نے اڑین ہز رائے ہجرت کر تمو پتہ تم بی واپس کوت اور گزرے کت مگر راجہ یہ کہ تم گزرے حجت الوداع کے سفرس مز کت مز ام سات تم گزرے یعنی تازہ آس یہ واقع نبی علیہ السلام فرمو لیکن الباعث سعد بیچارہ کون سعد بن خولہ یعنی نبی علیہ السلام گویا ترس کھا رہے ہیں کہ ان کا انتقال کہاں ہوا مکہ میں. اب اس پر سوال کھڑا ہوگا سعد بن خولہ کی غلطی اس میں کیا ہے یہ کوئی گناہ تھا اپنے اختیار میں تو ہے نہیں مرنا تو پھر آپ بھی ترس کھا رہے ہیں اور صحابہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اصل بات یہ ذرا اچھی طرح سمجھو آخ انسان کن ساتھ کا رس نیت کر ایک آدمی نکل اس کی مثال ایک آدمی نکلا حج کرنے کے لیے کس کے لیے بوڑھا کمزور ہے سب کو کہہ رہا ہو دعا کر جائے میں گوس مدینہ پاکس مزے وہیں کیا تتی موتین بہ گوس جنت البقیس مز تتی وہیں دفن گھن یہ نیت لے کر جا رہا ہے یہی امیدیں لے کر وہ جا رہا ہے. عجیب اتفاق اللہ کا کرنا اس کا دلی ایئرپورٹ پر انتقال ہو گیا کیا اب اس ایئرپورٹ پر مرنا اس کے اختیار میں کوئی گناہ نہیں لیکن وہ خود بھی اس کو بڑا عجیب سمجھے گا ساری تھی ہاں 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 امس بچاری سس نیت کوت وہ خدا سن مرضی سب لوگ سمجھو ونے مرو اگر جہازس لگے وہیں گھنٹہ کستان اگر تتی مرو ہاں ہاں تو یہ گناہ نہیں ہے لیکن سب اپنی جگہ اس کو وہ ترس کھاتے ہیں کہ اگر یہ گچھے ہو بس یہ بات ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے بھی حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے لیے ترس کھایا کہ ان کا انتقال کہاں ہوا سمجھ آؤ اصل پر. بہرحال اس سے آپ اندازہ کیجئے صحابہ نے کیا ونا دین سید محبت اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیا حالت اس کہ اس مکہ مکرمہ حالانکہ مکہ مکرمہ تس میں خدا سند گھر کعبہ شریف کتنی افضل جگہ ہے وہ لیکن وہاں بھی مرنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس وطن کو چھوڑا ہے کس کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال وہی ہونا چاہیے. خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ مکہ اس تمن ساروی کھوت ٹوٹ مگر ٹھہرے کت مدینہ پاکس میں مکہ مکرمہ کو فتح تھوک پنن عاملہ گورنر مقرر کرت مگر خود تشریف لے گئے کہاں گئے چیمی گویا فتح مکہ وز خبر نبی علیہ السلام ٹھہرن یہ ونے یمن پنن علاقہ گو فتح انصاری صاحب سے دپیو نبی علیہ السلام نہیں واللہ لو سلک الناس وادیا وشعبا لسلکت شعب الانصار ووادیها اللہ کی قسم اگر ساری دنیا ایک وادی اور ایک گھاٹی میں چلے گی میں اس گھاٹی اور وادی میں چلوں گا جس پر انصار چلے یپر انصار گسن بچس تمن ست غزوہ حنینس مز مال تقسیم کورک کیسا نوجوان صاحب سے دپ آز انصارو یہ دتک آز نمن مکہ نموئی نئی نئی مسلمان بنی مشتق نا رشتہ دار ان دتک زیادہ اس دتک کم پہن نبی علیہ السلام کر انصار ساری جمع فرمو تشوا ات کن ونمت تمہ یا رسول اللہ آز ون کمو لکٹو شڑیو اڑیو ون یہ ات کن
فرمو کیا تُہۍ چھُو نا یتھ پٮ۪ٹھ خۄش لٕکھنِن مال تُہۍ نیٖہُن خۄداے سٕنٛدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانس سۭتۍ یا رسول أسۍ آز خۄش یِتھ پٲٹھۍ سارنٕے گوٚو سورُے دُنیا یِمنٕے مگر اَسہِ سۭتۍ گژھن یِنۍ کم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وطن کو اللہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تو وہاں مرنا بھی حالانکہ افضل ترین جگہ ہے وہ کائنات میں کون مکہ مکرمہ وہاں مرنا بھی ان کو پسند یہ تھی محبت ان کی دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ اور ایک طرف سون حال خدائے کریم رحم بہرحال ات حدیث پاکس مز آو یہ جملہ کہ یہ تھی کیا خرچ کریو اور تم سۭتۍ آسہِ تۄہہِ مقصود اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا تو مقصود چھِ یِہوٚے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ اعمالن ہُنٛد مدار چھُ نیتس پٮ۪ٹھ خرچ کر عیالس پٮ۪ٹھ تہِ تتھ منٛز تہِ دِیس پروردگار پنُن اجر کرٮ۪س عطا وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم مسلم شریف روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی مگر عجیب کت چھ کنیت ہند یہ ابو ہریرہ اہندس ناوس متعلق 35 اقوال یہند صحیح ناو چھن پائی مشہور چھ عبد الرحمن ابن صخر شیمن ناو پانس اسک ناو عبد الرحمن والد صبس اسک ناو صخر زیادہ مشہور چھ خود ان کا اپنا نام صحیح کیا ہے گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے فرمان اک دہ براڑ بچہ ہتھ پکان نڑس مز نبی علیہ السلام فرمو یہ کیا میں یہ بریڈ فرموک انت ابو ہریرہ سو کیا ابو ہریرہ براڑ وول تو بس اس کے بعد یہی نام پڑ گیا اور وہ سارا اپنی اصلیت ہی بھول گئے اپنا وہ اصلی نام کیا تھا ابو ہریرہ بہرحال یہود آئے امہ برونٛٹھ تہِ ذکر بخاری شریف کس درسس مز آئے اکہ لٹہِ ذکر اس لیے چھُنہٕ زیادٕ تذکر کرُن کینٛہہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے ہیں ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں پروردگار چھُنہٕ وٕچھان تُہنٛدٮ۪ن جسمن کُن باڈی بلڈر چھُوا بنیمٕتۍ شاندار جم کوٚرمُت اصل پٲٹھۍ وہ جتنا جم کیا ہوگا اتنا وہ اللہ کو پسند ہو ایسا اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا خوبصورت ہے اوہ اتنی شکل ہے کہ جب بازار میں سے گزرتا ہے تو ساری دنیا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھتے مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کیا یہ اللہ کے علم سے باہر ہے مطلب یہ ہے قبولیت کی نظر سے کس سے باقی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر قبولیت کی نظر سے ان چیزوں کو اللہ نہیں دیکھتے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وہ دیکھتا ہے تمہارے وہ دل سے جو جن جذبات کے ساتھ یہ عمل کیا اللہ اس کو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کتنا زیادہ خوبصورت ہو کتنا شاندار جسم والا ہو یہ باڈی بلڈروں کا جسم والا بھی ہو لیکن اعمال سے اور صحیح نیت سے خالی ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں اللہ کے یہاں وہ کتے سے بھی بدتر آدمی ہے اور کتنا بھی بد شکل ہو کتنا بھی وہ ظاہری اعتبار سے جسم اس کا پتلا ہو ہلکا ہو لیکن دل اس کا ٹھیک ہو اللہ کے ساتھ تعلق لگائے ہوئے ہو اور اعمال اس کے صحیح ہوں وہ اللہ کا محبوب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ایک دو کلس تم زائل پہن تمن گئی بین یل تم آز بڑ زائج صاحب سے بنا اڑین اسن امس کیا معمولی یم بین نبی علیہ السلام لیکن اللہ کی قسم یہ میزان میں بڑے بھاری ہیں کس میں میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں تو اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے اور تمہاری شکلوں کو صورتوں کو نہیں دیکھتے شکل صورت یہ ربس دنیا کی نظامس تحت دتمت کانس اصل شکل کانس کم شکل کانس زیادہ ہیوی جسم کانس ہلکا یہ تو اللہ کا نظام ہے اس کائنات لیکن اللہ کی نظر جو قبولیت کی ہے وہ کس پر ہے اِلیٰ قلوبکم واعمالکم تمہارے دلوں کو دیکھتے تمہارے اعمال کو دیکھتے اس سے ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا گویا دل محل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کا کس کا اس لیے سب سے زیادہ صاف کیا ہونا چاہیے بہت سے لوگوں کے متعلق آپ کو تعجب ہوگا یہ نہیں لائی نہیں یہ نہیں شی ایم آئی نفری امس سے کیا یتھ معاملہ وہ ان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے بہت سے لوگ بظاہر بڑے اعمال والے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھٹکار پڑتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اسی لیے لکھا ہے اس کی شرح میرے پاس یہ دلیل الفالحین
اس میں لکھا ہے اگر کوئی کتنا نیک صالح نظر آ رہا ہو اعمال سے، کبھی بھی یقیناً نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جنتی ہے، اس کی تعریف میں اور اس کے تعظیم میں حد سے گلو کی حد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ معلوم نہیں اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کو ناپسند، جس کی وجہ سے ان اعمال کی بھی کوئی حیثیت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اس کے برعکس کسی کے اعمال کتنے بھی غلط ہوں، یہ یقین سے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جہنم میں اس کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ممکن ہے اس کے دل کی کوئی بات اللہ کو پسند ہو، ہاں ایسی پسند ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اعمال صالح علامات تو ہیں، ایک علامت ہے یہ، ٹھیک ظاہر شیء ہے، لیکن کوئی یقینی چیز یہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عجیب مثال فرمان اگر کہاں انتہائی خوبصورت، انتہائی یعنی اس کا کوئی مطلب نمونہ ہی نہیں، مثال ہی نہیں، لیکن شوہر جب اس کے ساتھ قریب ہوتا ہے تو منہ سے کوئی ایسی بدبو آتی ہے، شوہر اس کے قریب بھی نہیں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو دنیا تو کہتی ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن اصل پوچھو کس سے؟ شوہر کو انتہائی نفرت ہے اس سے۔ تو ایسا ہی کہیں ہمارے ظاہری اعمال ایسے نہ ہوں کہ دنیا تو خوب تعریف کرتے ہو لیکن کوئی ایسی بدبو ہو اندر ساتھ میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہوں؟ اس انسان ہی سے نفرت کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے ہیں اور تمہاری صورتوں کو نہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کس کو؟ تمہارے اعمال کو۔ اسی لیے ہاں مطلب یہ کہ کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا عمل غلط ہے لیکن وہ شخص معلوم نہیں اس کے دل کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ بھی لکھا ہے اس سے معلوم ہو ظاہر سے زیادہ فکر کرنی چاہیے کس کی؟ اپنے باطن کے درست ہونے کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گویا نظر اسی کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ چھن وچن تہندین جسمن نہ تہندین شکلن ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مگر سو پروردگار چھ تہندین دلن اور تہندین اعمالن وچن۔ اللہ تعالیٰ کرن سون دل ٹھیک، پروردگار کرن سون اعمال درست، اس سۭتۍ کرن سون ظاہر بھی درست ہو، لیکن اس کا مطلب اچھا حیثیت تیلی یہ اندر صحیح آئے۔ کچھ منٹ روز آخ حدیث پاک پڑھو بیاک۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمیة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق علیہ۔ یہ میری روایت ایک راوی سے مشہور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، ناو شیمن عبداللہ ابن قیس، مگر یم تش مشہور کنیت سیتی ابو موسیٰ اشعری۔ اشعر چھ یمنس مز خاندان اخ تم کی اسیم، سمجھن جو اشعر یہندس جدس چھ اسمس زینویز مس گتل، اشعر مانے گا یمس مس گتل آس، تمس چھ اسمس زینویز کیا جت سرسی، تہنسی پہ پہ سرسی خاندان سی کیا ناو اشعر، امی خاندانک چھ حضرت ابو موسیٰ، بڑا جلیل القدر صحابی، 3 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے، سارے صحابہ جو بڑے فضائل والے ہیں انہوں نے تو 2 ہجرتیں کی تھی۔ یہ میں گوڑ یمن پر مکہ مکرمہ کھوتا ہے تروک پانون گھر ویت مکہ مکرمہ میں ان دنوں میں مظالم بہت ہو رہے تھے تو صحابہ جا رہے تھے حبشہ، یہ وہاں سے گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلام کا غلبہ ہوا اور نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر یہ سن 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر حبشہ سے کہاں پہنچے، اس طرح ان کی 3 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ اور جب یہ خیبر میں پہنچے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، آپ نے ان کے لیے باوجود کہ یہ غزوہ میں شریک نہیں مال غنیمت کا حصہ ان کے لیے بھی مقرر کیا، اس میں حضرت جعفر وغیرہ بھی تھے، سب کے لیے مال غنیمت کا حصہ رکھا۔ قرآن اتنا شاندار پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر تم کو دیا گیا ہے۔ اتنا شاندار پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے تو کان لگاتے تھے ان کی قرات پر، بڑے خوش ہوتے تھے ان کی قرات سے۔ حضرت یم علماء صحابہ کرام مز بڑ علماء یم گزرے میں تمو مز اخ یوان کم مان
बकसरत। ये भी रिवायात नकल करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फरमुदात नकल करते हैं। फरमान सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुल, नबी अलैहिस्सलाम आव तमिस शख्सस मुतालिक प्रश्न युकातिल शुजाअतन, युस लड़न छु बहादुरी खतर। कम खतर? दुनिया को वनुन क्या दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए इसने, सारनी को फिक्र तन लड़न का वना, इसलिए लड़ता है। वो युकातिल हमीयतन, और एक आदमी गैरत के लिए लड़ता है। सनिस खानदानस पर कातुलन क्या यह गो बर्दाश्त ग सनिस कबीलस पे यह अमे गर्ज लड़न, बुत पत चाहे का हकस पे यह क्या कर सनिस खानदानस खिलाफ बतलावन नहीं। वो युकातिल रियान, और एक आदमी इसलिए लड़ता है दिखाने के लिए। किसके लिए? रियाकारी के लिए। चर्चा गोस रोजन अते गस लग दप यह असल, यह मुसलमानों मज यह कम मज आगो बहादुरी खतर लड़ो मे गस बहादुर बागो वन ना यह असल, यह मतलब आमालन मज पथ रोजन अमिस बहादुरी मकसूद क्या मगर दिखावा क्या यह गोस अहन बासन कि अहन यह। तो मुख्तलिफ मकासद के लिए लोग लड़ते हैं। आपसे पूछा गया अय्यु ज़ालिका फ़ी सबीलिल्लाह, इनमें से कौन अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा है? केमिस वनो यह कहन खतर अल्लाह ताला से लड़ रहा है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया इस पर, मन क़ातल लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, जो आदमी इसलिए लड़ता है ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो, ताकि अल्लाह का कलिमा इस्लाम है। अल्लाह का कलिमा क्या है? कहाँ शु लड़न अम गर्ज कि इस्लाम गोस रोजुन सर बुलंद, इस्लाम गोस इज्जत रोजुन, आज गस नीम दोहे लतमड़ कर इनकी समझन छो, इसलिए कोई लड़ता है। फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह, यह योत कत मज खुदा सिंध वत मज यह योत, बाकी वो सारे गलत नीयत हैं, उनको कुछ भी नहीं सवाब मिलेगा। युस लड़ी सिर्फ कम गर्ज खतर अल्लाह का कलिमा यानी दीन इस्लाम क्या रहे, सर बुलंद रहे, वो है अल्लाह के रास्ते। या अगर का लड़न सवाब खतर यम यमन मुकातिलीन खतर अमिस सवाब मुकर्रर करना, हाँ बलर सुज गो तथ मकसूद दीन इस्लाम सर बुलंदी, या कह लड़न अम मूजूब खुदा गम रोज क्या गम यम त मुख्तलिफ नियत, अथ मज नियत क्या अल्लाह का कलिमा यानी इस्लाम को बुलंद करने के लिए लड़ता है, वो है अल्लाह के रास्ते में। बाकी को किसी को कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, बावजूद कि अपनी जान भी दे देगा, जहन्नम में भेज दिया जाएगा। पैमानों में पत मिलट जो एक मुजाहिद को बुलाया जाएगा जो शहीद हुआ होगा, चूँकि दिखावे के लिए था तो उसको भी क्या ले जाया जाएगा, जहन्नम में। बस अल्लाह के लिए वो है जो सिर्फ दीन इस्लाम के कलिमे को बुलंद करने के लिए लड़ता। अल्लाह ताला करीन ऐसे इखलास अता, परवरदिगार करीन सन नीयत दुरुस्त, अल्लाह ताला दिन सारी कामन मज नीयत सही करने तौफीक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।